آج وہ نہیں آئے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آزاد نکال ہے ہمارے سورت ہے سورت تکویر. پیج نمبر کون سا ہے مولانا صاحب؟ پیج نمبر تو پیج بہت آگے 50 نازعات تو کے ہم کر بعد چکے تھے، عبس بھی کر سورہ چکے تھے. عبس چل رہی ہے، یہاں ختم ہونے والی ہے. سکسٹی سیون پہ آ جائیں. 67 نہیں آگے آگے یہ رہا 67. یہیں پر تھے نا شاید. سورہ تکویر چوتھی صورت ہے. سر جی تکفیر پہ جا رہے ہیں وہ. سر جی اس کا جو امتحان آئے گا اس میں آیات کا ترجمہ آئے گا. ترجمہ ہوگا، تفسیر ہوگی اور صرفی نحوی تحقیق ہوگی، ترکیب ہوگی. اوکے. سورۃ التکویر ہے، اس کا مشہور نام یہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا سورۃ بھی کہا جاتا ہے. اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ ماقبل میں جس طرح قیامت کی بات چل رہی ہے، آخرت کے جو ہے وہ احوال اور اسی طرح جو نعمتیں ہیں جنت کی اور آخرت کے جو عذاب ہیں، اسی حوالے سے بھی یہ مزید صورت جو ہے نا وہ آگے ہے. اس سے بھی یہی ساری جو ہے نا وہ مضمون ہے. اور اس کے آگے والی صورت جو سورہ انتظار ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے. انشاءاللہ یہ دونوں صورتیں آج ہم کو کر لیں گے تاکہ ہمارا سبق بھی جو ہے وہ برابر بھی ہو جائے گا شیڈول کے مطابق، اور پھر ہم جو ہے نا کلاس سے فوائد مکیہ جو ہے وہ شروع کریں گے کیونکہ وہ ادھر شروع نہیں کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جیسا کہ سورت کا نام ہے تو اسی طرح کورت جو ہے وہ معنی آتے ہیں اس کے بے نور ہونے کے. تو فرمان ہے کہ جب سورج کیا ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، یعنی اس کی روشنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر لیں گے. کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کریں گے، سورج کو بے نور کر دیں گے. اصل میں یہ آخرت کی جو ہے یہاں پہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اس سے پہلے جو ہے وہ کیا کچھ تبدیلی ہوگی. تو یہ جو 13ویں آیت ہے آگے، علمت نفس ما حضرت، یہاں تک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 12 نشانیاں بیان کی ہیں. اس میں سے 6 جو ہیں وہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کی ہیں، اور 6 جو ہے وہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد کی جو 6 نشانیاں وہ ٹوٹل 12 نشانیاں یہاں پہ بیان کی جا رہی. تو اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اذا الشمس کورت، کہ سب سے بڑا جو اس میں اس وقت حادثہ ہوگا جب سورج پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. تو سورج کی جو روشنی وہ جاتی رہے گی. تو کورت کے جو معنی کے اندر جو ہے نا مفسرین نے جو ہے وہ 2 قول ذکر کیے ہیں. کہ حضرت ابن عباس سے ایک قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اس سے مراد اس کی مرد ہے، یعنی کہ اس کو تاریک کر دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اور حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بازاروں میں مشغول ہوں گے اور یکدم اس کی کیا ہو جائے گی، روشنی ختم ہو جائے گی. اور دوسرے علماء کرام نے کورت کا معنی جو ہے نا وہ پھینک دینے کا بھی کیا ہے. اس سے مراد کیا ہوگا، لپیٹ دیا جائے گا یا پھینک دیا جائے گا. لپیٹ کر کیا کرایا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا. تو پیچھے بھی سورت کے اندر آیا تھا کسی جگہ پہ کہ وہ سورج کو کیا کرائے گا، سمندر میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. تو اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ اس کو سورج کو کیا کرا جائے گا، وہ اس کو سمندر میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، سمندر جو ہے وہ
ابل پڑے گا. تو یہ پہلی نشانی ہوگی. اس کے بعد دوسری کیا ہوگی کہ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ. انقدر کے معنی جو ہے نا وہ جھڑ جانے کے، بکھر جانے کے آتے ہیں. مٹیالہ ہو جانا، کلر تبدیل ہو جانا. تو اور جب ستارے جو ہے وہ جھڑ جائیں گے، یعنی کہ وہ بکھر جائیں گے، جھڑ پڑیں گے. تو دوسرا واقعہ جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ستارے جو ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کریں گے، ستارے جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر وہ بھی جو ہے کیا ہوگا، وہ گرنا شروع ہو جائیں گے اور وہ بھی سارے ادھر چلے جائیں گے سمندر کے اندر ہی، وہ بھی گر جائیں گے سارے. اس کے بعد وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ جب وہ پہاڑ جو ہے وہ کیا ہوں گے، وہ چلائے جائیں گے. اس کے بعد کہ وہ مطلب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ اڑا دیے جائیں گے. تو چلائے جائیں گے تو بعد کہ وہ پھر ریزہ ریزہ ہو کر ان کو اڑا دیا جائے گا. پھر آگے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. عُطِّلَ جو ہے یہ عُطِّل سے ہے، یہ چھٹی کے معنی میں آتا ہے، چھٹی کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اشار جو ہے وہ 10ویں سو کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں بتا رہے ہیں اس عربوں کے اندر جو ہے وہ 10 ماہ کی جو اونٹنی ہوتی تھی نا، اس کی ایک بڑی ویلیو تھی، بہت قیمتی ہوتی تھی وہ، کیونکہ بڑا اس کو مالدار سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پاس ایک تو اونٹنی بھی ہے اور پھر اونٹنی بھی ایسی ہے کہ جو گابن ہے، اور گابن بھی اتنی ہے کہ اس کے 10 ماہ جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ بچہ جننے والی ہے. تو کافی اس کی جو ہے نا ویلیو ہوتی تھی. اور جب اس حالت میں اونٹنی پہنچ جاتی تھی تو اس کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرتے تھے. اس کو یعنی کہ جو ہے نا کھانا پینا ہر چیزیں وقت پر ملے، کوئی مطلب اس کو کمزوری نہ ہو، تاکہ جو ہے یہ آگے چل کے بچہ جننے والی ہے. تو ان لوگوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ بتائیں کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ وہ یہ جب حالات ہوں گے تو ایسی حالت ہوگی کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی بھی جو ہے نا وہ خالی پھرے گی، بیکار پھرے گی. یعنی کہ اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یہ اتنی قیمتی جو ہے وہ سامان ہے، اتنا قیمتی مال ہے، اس کی جو ہے فکر کرے. تو وہ ایسے حادثات ہوں گے تو اس کی جو ہے نا وہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی. اس کے بعد 5واں حصہ یہ ہوگا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب یہ سارے اوپر جو صورتحال ہوئی ہے کہ سورج اور چاند ستارے جو ہیں وہ اس میں دور کر دیے جائیں گے اور سمندر میں ڈالے پہاڑ وغیرہ ہو جائیں گے، تو وحشی جانور جو ہوتے ہیں نا، یہ جنگلی جانور وحوش کہتے ہیں وحشی جانوروں کو. تو وہ جنگلوں میں زیادہ تر رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ان کا وہ اتنا وہ نہیں ہوتا، مائل نہیں ہوتے. یہ جنگلی جانور ہوتے ہیں، اس لیے ان کو وحشی جانور کہا جاتا ہے، انسانوں سے دور رہتے ہیں. تو وہ ایسی حالت ہوگی، اتنی تباہی پھیلی ہوئی ہوگی کہ وہ وحشی جانور بھی جو ہے نا وہ لوگوں کی طرف آئیں گے، یعنی کہ جنگلوں سے نکل کر وہ کیا ہوگا، بستیوں کی طرف آئیں گے. خوشیرت جمع اکٹھے ہونے کے لیے آتا ہے نا. تو وہ ایک تو وہ جانوروں کی بھی یہ ہے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ اکٹھے بھی نہیں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ جانور جو دوسری اقسام ہوتی ہے تو وہ ہر اقسام جو ہے وہ دوسرے قسم کے جانور سے دور دور رہتے ہیں. اسی طرح انسانوں سے بھی دور رہتے ہیں. لیکن یہ صورتحال ایسی ہوگی کہ اس وقت یہ جانور ایک تو لوگوں کی طرف آئیں گے، آبادیوں کی طرف آ جائیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی کہ جانور بھی اتنا پریشان ہو جائے گا. اس کے بعد چھٹا حادثہ ایک سیکنڈ تھوڑا سا جو ہے نا ہونا چاہیے.
جی آزاد کی آواز جی آ رہی مولانا ہے؟ صاحب جی جی یار اعوذ باللہ من الشیطان۔ آگے تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ چھٹا واقعہ اب یہ ہے اس کے اندر، جو یہ نفقہ اولا کے وقت ہے، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی چھٹی جو ہے وہ نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت سمندر جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں گے، بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ پیچھے بھی صورتوں کے اندر گزرا ہے کہ جب سمندر کے اندر سورج ڈالا جائے گا تو سورج کی وجہ سے جب سمندر میں پھینکا جائے گا تو سمندر کیا ہو جائے گا، بھڑک جائے گا۔ تو وہ کیا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کے جب کیا ہوگا کہ سمندر جو ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے سے جو ہے یہ اب جو نفقہ ثانی دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب اعمال نامے کیا ہوں گے کہ کھول دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ اس وقت جب دوسری دفعہ کرا جائے گا، پھونکا جائے گا، تو آپ کے جو لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے وہ اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، کھولا جائے گا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کیا آپ عمل کر کے آئے ہو دنیا کے اندر۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب لوگ میدان حشر میں جو ہے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، جمع ہوں گے، تو ان کے مختلف حصے اور جماعتیں جو پیچھے ہماری تفسیروں میں گزر کے آیا کہ ان کی جو ہے وہ مختلف جماعتیں ہوں گی۔ بعضوں نے اس کی تفسیر میں کہا تھا کہ مومن جو ہے وہ الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، یا نیکوں کی الگ ہوگی تو بروں کی الگ ہوگی۔ تو اس وقت یہ جو ہے نا جب معاملہ ہوگا کہ اس وقت اسلام نے کیا ہوگا کہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وہ یہ سما خوشی تک، اور خوشی تک کہتے ہیں اصل میں کہتے ہیں کھال کو اتارنے کو۔ تو کی وجہ یہ یہاں پہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کھال اترتی ہے تو اس کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آنے لگتی ہے، یعنی گوشت ہے یا چربی ہے کسی جانور کی، جیسے کھال اتارتے ہیں تو اس کے اندر کی جو چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو آسمان کو جو ہے نا جب وہ کھولا جائے گا تو آسمان کے اوپر کی جو چیزیں ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی، وہ ظاہر ہو جائیں گی، کہ وہ نظر آئیں گی چیزیں۔ پیچھے بھی صورت کے اندر ایک گزرا تھا کہ آسمان جو ہے نا وہ کھول دیا جائے گا اور اس میں کیا ہو جائے گا، اس میں وہ دروازے ہو جائیں گے، دروازے بن جائیں گے۔ تو وہ عزت سماؤ خوشی تک، اور جب آسمان کیا ہو جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد استاد جی وہ عزت، جی اوپر والی کچھ آیات رہ گئی تھیں آئی بلیو، میرا خیال ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہاں سے پھر ہم نے آگے یہ چھوڑ دیا وَإِذَا النُّفُوسُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، زُوِّجَتْ۔ یہ رہ گئی۔ جی 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 اچھا اچھا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ پہ ہماری جو ہے وہ ختم ہوئی تھی نفقہ اولا کے وقت کی جو 6 نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہاں سے کیا ہے وہ نفقہ ثانی کی جو حالت ہے وہ یہاں سے ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، زُوِّجَتْ، اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی کہ جو جتنے بھی جوڑے تھے وہ سارے جوڑے کیا ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کو کیا کرا جائے گا، وہ مل جائیں گے، جتنے قسم کے بھی جوڑے ہیں۔ آگے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اب جب یہ لوگوں کو سب جو ہے وہ سارے جمع ہوں گے قیامت کے دن، پھر آگے فرمائے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو پوچھا جائے گا اس لڑکی سے جس کو زندہ دفن کیا گیا تھا۔ موعودۃ، جس کو زندہ پرانے جس طرح وہ وقتوں کے اندر یہ تھا نا کہ جس کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو جو ہے وہ بڑے تانے ملتے تھے کہ بھئی اب تمہیں جو ہے نا وہ اس کے لیے داماد ڈھونڈنا پڑے گا، اور
भूख और प्यास की फिक्र होती थी कि अब इसको पालना पोसना पड़ेगा, इसकी फिक्र करनी पड़ेगी, बड़ा करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर ये किसी और की जो है वो मिल्कियत में चली जाएगी। तो शर्मिंदगी होती थी, यानी कि वो ऐसा एक रिवाज था, तकब्बुराना लोग का वो अंदाज था। तो वो अपने आप को जो है ना बड़ा वो नीच समझते थे कि यानी कि हमारे घर पे क्या है, लड़की पैदा हो गई है। तो उस वक्त जो है वो उसको क्या करते थे, उसको जो है वो जिंदा ही जो है दफना देते थे, और ये काम जो है वो इतना छुप छुपा के किया जाता था कि वो या तो इनके वालिदैन को ही पता होता था, या फिर वो दाई जो होती थी उसको पता होता था कि जी इनके घर पे लड़की हुई है, और इन्होंने रातों रात उसको जो है वो दफना दिया, जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया, खड्डा कर उसको दफना दिया। तो यहाँ पर हमारे अल्लाह ताला जब ये नुसूस को हर किस्म के जोड़ों को जब जमा किया जाएगा, तो उस वक्त उससे पूछा जाएगा कि बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, किस जुर्म के अंदर तुम्हें जो है वो मारा गया, कत्ल किया गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि तुम्हें जो है वो किस जुर्म में जो है वो कत्ल किया गया है। अब यहाँ पे जो है वो एक तो सवाल ये बनता है कि जी ये इससे पूछा इससे क्यों जा रहा है, बच्ची से, क्यों किस जुर्म में मारा गया, मारी गया आपको। तो उल्मा फरमा रहे हैं इससे मुराद जो है ना ये भी हो सकता है कि इससे मुराद जो है वो उस पूछने का जो सवाल है वो उसके वालिदैन की तरफ हो कि किस जुर्म में जो है ना उसको कत्ल किया गया है। तो ये दोनों सूरतें यहाँ पे जो है ना वो हो सकती हैं कि चाहे इसका जो है वो सवाल का जो है वो चाहे वो क्या हो, या तो उस मकतूल से पूछा जाए या कातिल से पूछा जाएगा कि किस जुर्म के अंदर आपको कत्ल किया गया। तो इसी से जो है ना, इसी आयत से जो है उलमा ने कुछ इससे एक मसला भी निकाला है कि जब ये बच्चे को जो है वो जिंदा कर देना जो है ना वो तो बहुत बड़ा गुनाह है, जुल्म अजीम है, एक जिंदा जागती को जो है ना वो दफन कर देना। तो इसी से जो है ना उलमा कराम ने फरमाया कि अगर ये जो माँ के पेट में बच्चा होता है, तो अगर उसको भी किसी ने जो है वो 4 महीने से बाद जो है अगर किसी ने उसको ख़त्म करने के जो तरीके जो भी हैं आजकल माशरे के अंदर, उसको अगर वो इख्तियार किया, तो फिर उसका क्या होगा, क्या वो इसी जुर्म में है कि नहीं है। तो इस पर उलमा का इत्तिफाक है कि अगर 4 महीनों के बाद किसी ने जो है वो इसकात हमल किया, तो वो इसी जुर्म में होगा कि उसको जो है उससे पूछा जाएगा कि जी आपको किस जुर्म के अंदर जो है वो कत्ल किया गया। और 4 महीने से पहले का मामला ये है कि 4 महीने का इससे ताल्लुक ये है कि 4 महीने तक कहते हैं कि उस बच्चे के अंदर जो है ना वो रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रूह है वो उसमें दाखिल नहीं होती है। अल्लाह ताला 4 महीने के बाद जो है ना वो रूह को उसमें फूंक देते हैं। तो 4 महीने से पहले का मामला अलग है। तो अगर 4 महीने से पहले जो है वो अगर कोई इसकात अमल कर देता है तो उसका क्या मामला है? तो उसका मामला भी यही है कि इसकात अमल अगर बगैर किसी मजबूरी इज़्तिरारी हालत के बगैर अगर किसी ने 4 महीने से पहले करा, तो भी वो इसी हुक्म में आएगा। तो पूछा जाएगा जी क्यों ऐसा जुर्म किया। और अगर कोई मजबूरी थी, यानी कि कोई माहिर जो है वो डॉक्टर हजरात ये कह दें कि जी इससे जो है वो इसकी माँ की जो है वो हालत को खतरा है, सब कोई बीमारी लायक हो सकती है, कमजोरी लायक हो सकती है, जान को खतरा हो सकता है, कोई भी मतलब एक माहिर डॉक्टर जो है वो कह दे, तो फिर जो है वो 4 महीने से पहले क्या कर सकता है, इसकात हमल करा सकता है, लेकिन नासिब। बाकी इसके अलावा और कोई भूख और अफलास की फिक्र, ये सारी चीज़ें अगर इससे ये चीज़ें रख के अगर 4 महीने से पहले भी करेगा, या जी बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए और बच्चा हो गया, तो ये सारी सूरतें उसी में चल जाएंगी कि उससे पूछा जाएगा कि जी किस जुर्म के अंदर आपने तो बड़ा जो है ना वो गुनाहगार होगा, ये माहिर गुनाह। मौलाना साहब, माहिर डॉक्टर अगर 4 महीने के बाद बोले कि इससे जान जा सकती है और कह दे कि डिक्लेयर कर दे, मतलब ऐलान कर दे कि भाई वो मर जाएगी बंदी, बच्चा पैदा हुआ तो 4 महीने के बाद, तो फिर रोकना है नहीं रोकना? नहीं, उसके ये यही फरमाया उलमा कराम ने कि उस वक्त जो है ना फिर वो सूरत में छोड़ना ही पड़ेगा। इसकी बच्चा वजह नहीं ये है कि अब अच्छा। उसमें जी उसके अंदर जो है क्या है वो रूह एक दाखिल हो गई है। अब वो एक जान
اور دوسری جان، دونوں جانیں جو ہے نا وہ برابر ہی ہیں. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ اگر وہ جب پڑ جائے اور اگر کوئی عورت کو جو ہے نقصان پہنچا دے کوئی شخص، اور وہ جو ہے اس کا بچہ ضائع ہو جائے پیٹ کے اندر ہی، تو اس کو جو ہے اگر تو وہ پیٹ کے اندر ہی ضائع ہوگا تو کہتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا اس کو دیت میں جو ہے وہ ایک غلام دینا پڑے گا. اور اگر وہ ایسی کنڈیشن تھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کو نقصان اس طریقے کا پہنچایا، یعنی کہ وہ آخری کے مہینوں میں تھی اگر مثال کے طور پہ، تو وہ اس کو پیٹ پہ مارا یا کچھ بھی کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تکلیف کی زیادہ ہوئی کہ وہ بچہ بھی جو ہے نا وہ باہر آ گیا اور باہر آتے ہی جو ہے وہ مر گیا. تو اب جو ہے اس کو دیت بھی کیا کرنا پڑے گی، پوری کی پوری دیت دینا پڑے گی جتنی ایک پورے انسان کی ہوتی ہے. تو اس وجہ پہ جو ہے نا اس کو پھر وہ چھوڑنا پڑے گا اللہ کے اوپر کہ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ جس کی بھی زندگی بچائیں، چاہے بچے کی بچائیں، اس کی ماں کی بچائیں. پھر نہیں سننی. باقی پھر بھی اس کی تفصیل جو ہے نا مزید مفتیان کرام سے پوچھ لیجیے گا. صحیح. میرے علم میں یہ بات ہے. اور یہیں پہ جو ہے نا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جی بچے کا معاملہ تو جو تو وہ ہے کہ یعنی کہ جو ہو گیا ہے ماں کے پیٹ میں کا نطفہ ڈل گیا ہے. اب یہاں سے کہ اگر جو نطفہ جو ہے وہ ڈالے ہی نہ، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا وہ بھی ایسا ہے کہ اس نے جو ہے وہ نطفہ ہی نہیں ڈالا؟ جبکہ اگر وہ ڈل جاتا تو بچہ بھی ہو سکتا تھا، ہو بھی سکتا تھا، نہیں بھی ہو سکتا تھا. تو جی اگر وہ انزال جو ہے وہ اندر نہ کرے باہر کرے تو کیا یہ بھی اسی مسئلے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیجیے گا کہ بعض روایت میں جو ہے نا ازل یعنی ایسی تدبیر کرنا کہ نطفہ جو ہے نا وہ رحم میں نہ جائے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوچھا گیا کہ بھائی جی ایسا کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض روایتوں کے اندر جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خاموشی فرمائی ہے، اور بعض میں بھی یہ بھی ہے کہ جو ہے نا وہ منع نہیں کیا، یعنی کہ اس کی جو ہے وہ یہ بھی بیان نہیں کیا کہ یعنی کہ جو ہے وہ نہ کرے، اور یعنی کہ پسند نہیں کیا، منع بھی نہیں کرا اور ایسا کرنے کو پسند بھی نہیں کیا ہے. تو اس سے یہی ہے کہ یعنی کہ ضرورت کے موقع پر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ضرورت کے موقع پر کیا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ بالکل ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی عورت کے اندر جو مادہ تولیدی ہے اس کو کیا کرا جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. یعنی کہ ضرورت کے موقع پر ایسا کرا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے نا ممانعت نہیں آئی ہے، ثبوت فرمایا ہے، یعنی کہ اس کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن پسند بھی نہیں کیا کہ ایسا کرا جائے. تو اس سے پتہ چلا کہ بوقت ضرورت جو ہے نا وہ ایسا کرا جا سکتا ہے. ہمیشہ کے لیے اولاد کا جو سلسلہ ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنا یہ جائز نہیں. تو ایسی ادویات جو آج کل معاشرے میں موجود ہے کہ اگر اس کو کھلایا جائے یا کچھ کیا جائے یا جو بھی ہے تو اس کے لیے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اولاد کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو جائے تو وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ہاں آواز آ رہی ہے بردرس؟ نہیں. اچھا صحیح ہے، یعنی کہ مولانا صاحب ڈسکنیکٹ ہوئے. ان کی کلاس کیا 6:30 تک ہے یا 7 تک ہے؟ 7 تک. اور پھر اس کے بعد مولانا محسن صاحب 7 سے 8. آسٹریلیا میں کیا ٹائم ہوا ہے؟ آسٹریلیا 6:30. میں 6:30. آپ کے بھی یہی ہوا ہے نا؟ جی جی. ہم تھوڑے ساتھ ساتھ ہیں.
आप पर्थ में होते हैं? जी मैं पर्थ में हूँ, इसलिए हमारा सेम है, मेरा और काजी भाई का। बाकी सिडनी वालों का डिफरेंट है, उस्मान भाई बैठे होंगे, उनका होगा गालिबन 9, 9:30। नहीं 8:30 कितना है जी। फर्क? अभी 5 घंटे का फर्क है ना पाकिस्तान से, तो डेलाइट सेविंग की वजह से भी थोड़े वक्त में हो जाएगा अक्टूबर के अंदर। नहीं, पाकिस्तान से पर्थ का 5 घंटे है। नहीं पर्थ का तो 3 होगा घंटे, 3 आवर्स है, 3 घंटे 3 आवर्स है। जी। 3 आवर्स, अच्छा। ये सिडनी माशाल्लाह का 5 घंटे। सैयद साहब की टाइमिंग बहुत मुश्किल है। तो सिडनी से तो पर्थ अच्छा है, फिर इसका मतलब पाकिस्तान के करीब तो है। सिडनी की अलग बात है, कुछ और खुसूसियात है सिडनी में। लगता है महबूब साहब सोच रहे हैं सिडनी या पर्थ। उस्मान भाई आपका मैं क्या नहीं सिडनी सोच से निकलने का तो इरादा महमूद नहीं साहब है? हिम्मत करें, चलते हैं सीधा मेलबर्न, दोनों को कैंसिल करें। विक्टोरिया में हाँ जी रहेंगे, बिल्कुल। मजे से। अभी आप आना चाहें बिल्कुल आए, साथ में $3000 कम से कम लेकर आइएगा, जो हल आपको होटल में देने पड़ेंगे पहले यहाँ पर 14 दिन अच्छा, के। नहीं वैसे वहाँ पे क्वारंटाइन का चक्कर है। मेरा हमजुल्फ वहाँ पे है सिडनी में। अच्छा जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। जी अच्छा जी, तो ये हम मज़ल के बारे में पढ़ लेते, तो बस मैं मोटा मसला याद रखें कि वक्त ज़रूरत जो है ना वो ऐसा करना जायज़ है, और हमेशा के लिए जो है उसको मुनक़ता करना जायज़ नहीं है। मौलाना साहब ये जो आप और कह रहे हैं वक्त हमेशा के लिए मुनक़ता करना, इसका मतलब कोई ऑपरेशन करा के कोई पार्ट काटने वाला, ये वाला बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, वो चाहे ऑपरेशन करें या ऐसी दवाइयाँ ऐसी मौजूद हों माशरे के अंदर, आजकल तो पता नहीं क्या क्या है, तो चाहे वो दवाइयों के ज़रिए से हो, इंजेक्शन के ज़रिए से हो या ऑपरेशन के ज़रिए से हो, लेकिन कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि भाई जी हमने औलाद करनी ही नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो हाँ, उसके पीछे चाहे वजूहात कोई भी हो, चाहे दुनियावी स्टेटस का मसला हो कि भाई जी हमें अच्छा नहीं लगता, या भूख और फ्लास का मसला हो, चाहे कोई भी गर्ज हो, तो ऐसा करना जो है ना वो जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में, ठीक है। लेकिन बाहर की हालत में फिर ये ना मुफ्तियान कराम से पूछना पड़ेगा कि इसकी मजबूरी कोई ऐसी कंडीशन बाज़ दफ़ा आ जाती है ख़वातीन की कि वो पहले से तो कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन बाद में चाहे वो अंदर जो मादा तौलीदी होता है वो पता नहीं किसी दूसरी चीज़ को नुकसान पहुँचा रहा हो, तो या उससे जान का ख़तरा हो रहा हो, कोई ऐसी बीमारियाँ भी आती हैं, सुना है मैंने। तो उसके लिए फिर मुफ्तियान कराम से जो है ना वो पूछना पड़ेगा कि ऐसी सूरत में क्या वो मसला होगा, ठीक है जी। जी। आगे है जी नशीरत, ये वही जो अभी मैंने बयान भी करा था कि ये उसमें क्या होगा कि उनके नामा अमाल जो है ना वो खोल दिए जाएंगे कि अब देख लीजिए आप क्या करके आए हैं। वही समा खुशी तक, और आसमान जो है ना वो क्या कर दिया जाएगा, आसमान भी खोल दिया जाएगा और आसमान के ऊपर की चीज़ें जो भी है वो सारी नज़र आने लग जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, वहीज़ल जहीम सुइरत, और जब दोज़ख को क्या कर दिया जाएगा, भड़का दिया जाएगा। वहीज़ल जन्नतु उज़लिफ़त, और जन्नत को क्या कर दिया जाएगा, उसके करीब कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा आखिर में, अलिमत नफ्स मा हज़रत, उस दिन क्या होगा, हर शख्स जान लेगा कि वो क्या जो है ना वो लेकर आया, यानी कि वो इंसान उस दिन उस वक्त उसको सारा मालूम हो जाएगा जब उसके सामने उसका नामा अमाल खोला जाएगा, जहन्नुम भी सामने आ जाएगी, जन्नत भी आ जाएगी, और नामा अमाल भी उसके सामने होगा। तो वो देख लेगा कि जब मैं क्या जो है ना वो दुनिया में रहा था और क्या लेकर आया हूँ, मैं जो है वो मामला जन्नत की तरफ है या जन्नत की तरफ है। उसके बाद है जी फला उक़सिमु बिल खुन्नस। अस्सलाम वालेकुम हजरत, एक सवाल था इसमें। इसमें जो आयत नंबर 12 का आपने तर्जुमा किया, जब दोज़ख को भड़काया जाएगा, तो क्या इसके क्या मायने लिए जाएंगे कि दोज़ख अभी जो है भड़की हुई नहीं है, अभी उस वक्त भड़काई जाएगी? ये असल में मामला इस तरह है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का वाक़या करवाया गया था, तो आप को सारी चीज़ें जो है वो दिखाई भी गई थी,
ایسا ہی تھا نا معاملہ. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چیزیں موجود بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جی ساری چیزیں تو دیکھیں، لیکن یہ پھر کیا اس کی تفسیر کے اندر مختلف اقوال ملتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوگی کہ سمندروں کو جو ہے نا وہ تھہکایا جائے گا جب سورج چاند اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہی جو ہے وہ کیا بن جائے گی، وہ جہنم بن جائے گی. اس طرح کی تفصیلات اس کے اندر آتی ہے. اس کی باقی مزید ڈیٹیل جو ہے نا وہ کافی دیکھنی پڑے گی، کیونکہ اس کے مختلف وہ آتے ہیں کہ اس کا تضاد آتا ہے. تو کہ جنت، اب جس طرح جنت کے بارے میں کہ جنت میں جی یہ چیزیں ہیں اس طرح چلے گئے، تو اب وہ جنت کیا ہو گئی کہ پہلے سے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے کیا ہے، موجود ہیں. لیکن ان کو کیا ہوگا جی، یہ بھڑکایا جائے گا. کس وقت بھڑکایا جائے گا؟ کہ اس وقت کیا نام ہے، جب وہ بے نور کر دیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس سے وہ جو ہے کیا ہو جائے گی کہ مزید بھڑکے گی. یہ بھی ایک تفسیر آتی ہے. تو اس کے کیا ہوگا کہ پہلے سے تو بھڑک رہی ہے، لیکن جب اس کے اندر سورج کو ڈالا جائے گا تو کیا ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا کہ مزید اور زیادہ بھڑک جائے گی. بہرحال یہ بڑی کتب کے اندر دیکھنا پڑے گا اس کی تفصیل. جزاک اللہ خیر. آگے جی، فلا اقسم بالخنس. خنس کہتے ہیں جی یہاں سے اللہ رب العزت اب کیا ہے جی وہ ستاروں کی جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹنے والے ستارے کی. اب یہاں سے پیچھے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو اس کی نشانیاں بتائی ہیں، 12 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جب قیامت وقوع ہوگی تو کس طرح کے جو معاملات ہوگا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جو تم لوگ خود بھی دیکھ رہے ہو کہ اپنی آنکھوں سے بھی، کہ اس تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی جو ہے نا وہ قسم کھا کے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ یہ واقعات جو قیامت وغیرہ ہے، ساری چیزیں یہ ساری ہونے والی ہیں. تو فلا اقسم بالخنس، کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. الجوار الخنس، اور چلنے والوں ستاروں کی، اور جو ہے نا وہ چھپنے والے ستاروں کی، تھمے رہنے. خنس کے معنی چھپنے بھی آتا ہے، اور جو تھمے یعنی کہ ایک جگہ پہ رکے ہوئے رہے کے بھی معنی میں آتا ہے. تو خنس کیا ہے؟ جو پیچھے ہٹتے ہیں، اور جوار کیا ہے؟ جو سیدھا چلتے ہیں ستارے. اور خنس کیا ہے؟ جو ایک ہی جگہ پہ تھمے رہتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی کیا کہہ رہے ہیں، ان کی قسم کھا رہے ہیں. یہ وہ ہمیں تو نہیں پتا خیر ان ستاروں کا، لیکن یہ جس وقت کی بات ہے یا آج کے زمانے کے اندر بھی جو ماہر فلکیات وغیرہ ہیں وہ ان چیزوں کو ضرور جانتے ہوں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے. تو اس ٹائم پہ لوگ جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھتے تھے اور ان کا ذکر بھی شاید کرتے تھے. تو تبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کا نام لے کر جو ہے وہ اس کو بتایا کہ میں ان کی قسم جو ہے نا کھاتا ہوں، اور واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کھاتا ہوں کہ جب وہ چھا جاتی ہے. عسعس کے معنی جو ہے نا وہ چھا جانا بھی آتا ہے، اور اس کے یعنی کہ جب رات آتی ہے چھا جاتی ہے تو اس کے شاید معنی جو ہے نا وہ تضاد بھی ہوتے ہیں. چھا جانا بھی ہوتا ہے اور وہ چلے جانا بھی، یعنی کہ اندھیرا اس کا جب وہ زائل ہو جاتا ہے. تو رات کی قسم جب وہ کیا ہوتی ہے؟ چھا جاتی ہے. اس کے بعد والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ کیا ہو جاتی ہے؟ خوب روشن ہو جاتی ہے. نفس یہ سانس لینے کے معنی میں کیا آتا ہے، اور اس کے یہاں سے مراد کیا ہے کہ وہ روشن. اور صبح کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ جب صبح کی قسم جب وہ کیا ہو جائے؟ خوب روشن ہو جائے، روشن ہو جاتی ہے. یہ قسمیں کھانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ جب یہ قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے اور پیچھے واقعات بھی ذکر کیے، تو یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک ایسے معزز فرشتہ کریم جو ہے وہ معزز حضور کے لیے بھی آتا ہے. تو معزز
پیغام جو ہے پہنچانے والا پیغام پہنچانا ہے، تو ایسے معزز پیغام پہنچانے والے کا ہے مکین جو عرش ایک مرتبے والا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیچھے قسمیں کھائی تو یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ صبح کی جس طرح صبح صادق کی روشنی پھیلتی ہے نا تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. اس طریقے سے جو ہے نا یہ قرآن کریم بھی جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اس کو نہیں بنایا. یہ کفار جو ہے نا وہ اشکال کرتے تھے نا کہ یہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں سے سیکھ کر آ جاتے ہیں کائنوں سے یا جو ہے وہ شاعری کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن کریم جو ہے وہ ایک ایسے معزز فرشتے کا جو ہے وہ لایا ہوا کلام ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے نا وہ ایک صاحب مرتبہ ہے. متاعن ثم امین، اور جو فرما متاع فرما بدار کے لیے آتا ہے نا کہ متاع جو فرما بدار ہے ثم امین امانت دار بھی ہے. جو فرما بردار ہے اور امانت دار ہے ان کے ہاں اللہ رب العزت کے ہاں. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن کریم ہے جو نازل کیا ہے جن کے اوپر، تو یہ ان لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ پہلے بھی جو ہے نا یہ باتیں سنتے ہوئے آتے تھے کہ جو ہے وہ جو ان سے پہلے آپ سے پہلے جو انبیاء کا نام آتے تھے تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی جو ہے نا وہ وحی کو لے کر نازل ہوتے تھے. تو اب یہ جو ہے نا اشکال کر رہے تھے کہ بھائی یہ پتہ نہیں آپ کے پاس جو وحی لے کر آ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صفات یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو لے کر آنے والے ہیں نا یہ کیا ہے اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے وہ معزز ہیں. اللہ کے معزز جو ہے وہ رسول ہیں یعنی کہ پیغام پہنچانے والے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے نا زبانی آپ تک جو ہے وہ پہنچایا گیا اور یہ کلام اللہ ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ آپ پر وحی لاتے ہیں اور آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو سن کر کیا کرتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں. اس کے بعد وما صاحبکم بمجنون، اور پھر جو ہے وہ اب یہاں سے کیا کہ جو جن کے اوپر یہ نازل ہوا ہے قرآن کریم ان کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کیونکہ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ جو ہے نا کہاں سے سن کے نعوذ باللہ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو دیوانے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ کفار لوگ. تو فرمانے کا وما صاحبکم بمجنون کہ تمہارے جو صاحب ہیں یہ مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ افق کہتے ہیں یہ آسمان کے کناروں کو، یاد ہے نا اس میں بھی مسئلہ آتا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر کہ افق کے اوپر جو وہ لالی آئے تو کیا ہوگا مغرب کے نماز کا داخل ہوگا یا جب وہ سفیدی آئے گی تو داخل ہوگا. تو افق کے معنی کیا ہے کہ آسمان کے کنارے. تو یہ کیا ہے کہ ولاقت کہ انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے اس کو صاف صاف مطلب پر یعنی کہ آسمان کے جو ہے بالکل صاف کناروں پہ. تو آپ کے جو صاحب ہیں وہ کیا ہے مجنون نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہے ان کو آسمان پر صاف بالکل واضح. یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ہے بات کو کہ ہفتے جو ہو گئے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ قیامت ہوگی اور یہ واقعات ہوں گے اور اس طرح کی واقعات ہوں گے. اس طرح کی ساری جو چیزیں تھیں وہ ساری جو ہے وہ کر رہے تھے. اس سے مراد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے جی. انہوں نے بالکل اس کو صاف جو ہے وہ
بالکل صاف دیکھا ہے، بالکل واضح، یعنی کہ ان کی کیا ہے کہ ان کی اپنی اصلی شکل کے اندر جو ہے نا واضح سے مبین سے مراد یہی ہے یہاں پر کہ اس کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل ہے، اس شکل کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے. اور وما ہوا علی غیب بضنین، اور نہیں ہے وہ جو ہے نا بضنین کہتے ہیں بخل کو، غیب پر جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے، بخل نہیں ہے. اب یہاں کیا مراد ہے جی بخل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ تھی کہ کفار جو ہے نا ایک یہ بھی اعتراض کرتے تھے، جس طرح پیچھے اعتراض کرتے تھے کہ مجنون ہے یا پتہ نہیں کس فرشتے سے کہتے ہیں کہ سنا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے ایک جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ مطلب غیب کی باتیں کیا کرتے ہیں اس پہ وہ کرتے ہیں، یعنی کہ کسی سے سن لیتے ہیں غیب پر، جیسے کاہن وغیرہ وہ بتاتے ہیں نا باتیں وغیرہ، تو وہ اسی طرح جو ہے مطلب وہ باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وما ہوا علی غیب بضنین، جو پیغمبر ہے وہ غیب پر جو ہے نا وہ وکیل نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں جو ہے وہ غیب باتیں ہیں اور کاہن کا ہے کہ وہ 10 باتیں تو کوئی ایک جو ہے وہ ہوتی ہے، نوبت ہوتی ہیں، وہ جو ہے اس کے کیا کرتے ہیں وہ پیسہ طلب کرتے ہیں، ضروریات سے طلب کرتے ہیں کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہے جو مطلب باتیں جب تو اس کو کنجوز ہوتا ہے کہ وہ کنجوسی اگر کچھ دو گے بتاؤں گا. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا تمہارے جو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی تو یہ یہاں پہ جو ہے نا اس اعتراض کا جواب ہے کہ آپ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ غیب پر وکیل نہیں ہے، یعنی کہ وہ کسی سے اگر یہ باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس کے عوض آپ لوگوں لیتے نہیں ہیں کہ جی فلاں چیز. اور بات یہ ہے کہ جو بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ پتھر کی لکھنا جو ہے نا بالکل سیدھی جو ایسا نہیں ہوتا بات بات آتے جو ہے نا وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں تھوڑی معذرت، اصل میں یہ تھوڑا سا مسئلہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہاں کچھ بارشیں ہوئی ہیں 1-2 دن پہلے، اس کے بعد سے تھوڑا سا جو ہے نا پرابلم کر رہا ہے. اور یہ میرے ختم کرانے کا ارادہ تھا، یہ تو ایک ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے. اچھا جی تو یہ بات چل رہی تھی. تو یعنی کہ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جی یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ بالکل یعنی کہ کوئی آپ سے کوئی عوض وغیرہ نہیں مانگتے کہ کوئی بات بتانی ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. آگے وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کہ قرآن جو ہے نا وہ شیطان مردود کا کلام جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان
کافر لوگ جو ہے نا یہ کہ آپ کہتے ہو کہ جی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہو، آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ کہتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو کوئی بات بتا دیتا ہو تو آپ جو ہے یہ کرتے ہو، تو یہ تھا تو اس اعتراض کا جو ہے نا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ شیطان کا کلام ہے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کو سنا تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو شیطان مربوط کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ توحید و رسالت اور قیامت کا بیان ہے اور اچھے کاموں کی ترغیب ہے، مثلا نماز ہے، صدقہ، صلہ رحم، عبادات وغیرہ ہے، رحم دلی وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اچھے کاموں کی وہ تلقین ہے. اور برے کام سے کیا کیا گیا ہے کہ وہ مذمت کی گئی ہے کہ بھائی چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، ظلم نہ کرو، تکبر وغیرہ نہ کرو. تو بھلا یہ بتاؤ کہ شیطان جو ہے وہ ان چیزوں کی بات اس میں کیوں کرے گا؟ تو ماں ہوا بھی قول شیطان رجیم کہ قرآن جو ہے وہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کہاں جو ہے نا وہ جا رہے ہو؟ تو آگے فرمانے لگتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ یہ ساری باتیں تو تم کدھر جا رہے ہو، یعنی کہ گناہ اور جہنم والے راستے پر جو ہے وہ کیوں جا رہے ہو؟ سچ کو پہچان لو اور سچے دل سے جو ہے نا وہ توحید کا کیا کرو، اقرار کرو. ان هو الا ذکر للعالمین، بے شک وہ جو ہے وہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. بلکہ نافیہ ادھر تو یہ کیا ہے نہیں ہے وہ جو بتایا ابھی پیچھے بات، تو وہ تو کیا ہے وہ صرف جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے اپنے مضامین و خوبیوں میں خود جو ہے وہ بیان کرتا ہے اپنے تاثیر اس کی جو ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ مگر کیا ہے ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. اور نصیحت بھی لمن شاء منکم ان یستقیم، تو جو تم میں سے چاہتا ہے تو وہ سیدھا چلنا تو وہ سیدھے راستے پر آ جائے. اب قرآن پاک میں جو ہے نا وہ یہ اس میں جب تمام جہانوں والوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن اس سے کیا نفع کیا ہوگا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نفع اسی کو حاصل ہوگا کہ جو اپنی اصلاح کرنے کا خود ہی ارادہ کرے. اپنے امراض روحانیہ نفسانیہ کا علاج اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو جس کا ارادہ ہے وہ کیا کرے، قرآن پاک پر جو ہے وہ عمل کرے اور اپنی اصلاح کر لے. یہاں پہ ساتھ پہنچ کر جو ہے نا وہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جب آیت نازل ہوئی تھی تو جو مکہ میں تھا ابو جہل قریش سردار تھا، تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس نے کیا کہا کہ بھئی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جی اب ہمیں کیا ہو گیا، اختیار مل گیا، کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کے کہہ رہے تھے کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ جو چاہے تم میں سے سیدھا راستہ اختیار کرنا تو وہ سیدھا راستہ اختیار کر لیں، یعنی کہ اختیار ہم کو کیا ہو گیا، مل گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت جو ہے نا وہ نازل فرمائی کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ اور نہیں ہے تم اور تم جو ہے نا وہ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے. اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی کہ اپنی اصلاح اور سدھرنے کا ارادہ بھی جو ہے نا وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ جو ہے نا وہ توفیق ہے، یعنی کہ اللہ اگر چاہیں گے تو نا وہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہا نا کہ تمہیں اختیار مل گیا تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چاہ نہیں سکتے، ما تشاء تم نہیں چاہ سکتے الا یہ کہ اللہ ہے. مقصد انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں تو ہوگا کہ جب اللہ کی توفیق ہوئی. جی یہاں آ کے ہم نے پوری ہو رہی ہے، آگے صورت بھی بالکل اسی طرح کا مضمون ہے، لیکن وقت ہمارا ہو گیا. اگلا پیریڈ کس کا ہے؟ مولانا محسن صاحب کا. اچھا
چلیں پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورت ہے اس کو بھی، اور تھوڑا سا جو ہے نا ساتھ میں ہم نے اس کو شروع کرنا ہے قواعد مکیہ کو، تو وہ کتاب کے پاس جو ہے نا وہ رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بالکل مختصر سی اس کی تفسیر کرا رہا ہوں. اس کی تفسیر کے لیے جو ہے وہ جو آپ لوگوں نے کھولی ہوئی تفسیر درسی تفسیر، اس کے اندر اس کو مطالعہ کر لیجیے کرے، جو آپ کو پورا ہفتہ ملتا ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر کافی ڈیٹیل ہے اس میں موجود ہے، تفصیل موجود ہے، اس کو ایک دفعہ نظر سے جو ہے نا لازمی ڈال دیا کریں. جی جی حضرت اس میں تو کافی ساری چیزیں، مطلب لغت ہے، ترکیب ہے، تفسیر بھی ہے، اور بھی ہے کافی چیزیں، وہ سب کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں کرنی ہے نا اللہ کے بندوں، حضرت یہ ساری کچھ چیزیں زیادہ کرنی نہیں ہو ہے جائے گا؟ بھائی. لغت یاد نہیں کریں گے تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ اچھا اگر لغت نہیں دیکھیں گے تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور ترکیب جو ہے وہ تو کرنی ہے. اب تو یہ ترکیب تو چلتی رہے گی، دورہ حدیث تک ترکیب چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. صحیح. مولانا صاحب دوسری کتاب کا نام کیا بتا رہے تھے آپ؟ قواعد مکیہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. اگلی قواعد کلاس مکیہ. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ شروع کرنا ہے. صحیح ہے.